السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی ازمیری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی پوری داستان بتائیں گے، کیسے انہوں نے ہندوستان میں اسلام کو پھیلایا۔ حضرت خواجہ غریب نواز کی پیدائش ملک سجستان میں 537 ہجری مطابق 1142 عیسوی میں ہوئی تھی۔ حضرت خواجہ غریب نواز کے پرکھوں کا وطن ہرات کے قریب شہر چست میں تھا، اس لیے آپ چشتی کہلاتے ہیں۔ آپ کے والد کا نام حضرت خواجہ غیاث الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ آپ امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کی شروع کی تعلیم اور تربیت آپ ہی کی نگرانی میں ہوئی۔ حضرت کو باپ کی میراث سے ایک باغ ملا تھا۔ آپ اسی باغ کی آمدنی اور پیداوار سے اپنی اور گھر والوں کی ضرورتوں کو پورا فرماتے تھے۔ ایک دن حضرت خواجہ غریب نواز اس باغ میں بیٹھے تھے کہ ابراہیم قلندر نامی ایک مجذوب اس باغ میں تشریف لائے۔ حضرت خواجہ غریب نواز ان کی عزت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ مجذوب کو آپ کی یہ ادا بہت پسند آئی۔ انہوں نے آپ کے لیے دعا کی، سر پر ہاتھ پھیرا۔ اسی وقت آپ نے محسوس کر لیا جیسے آپ کا دل روشن ہو گیا ہو، دنیا والوں سے آپ کا دل ہٹ گیا۔ چنانچہ حضرت خواجہ غریب نواز نے باغ اور سارا سامان بیچ کر اس کی رقم کو رشتہ داروں اور غریبوں کے بانٹ دیا اور وطن چھوڑ کر حق پانے کے لیے اٹھ کھڑے ہو گئے۔ آپ وطن چھوڑ دینے کے بعد سب سے پہلے سمرقند پہنچے۔ وہاں آپ نے قرآن مجید حفظ کیا اور دوسرے علم حاصل کرنے میں لگے رہے۔ اس کے بعد آپ قصبہ ہارون میں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے آپ کو خاص مریدوں میں شامل کر لیا۔ اسی بیچ آپ نے اپنے پیر کے ساتھ دشمق کا سفر بھی کیا۔ وہاں آپ نے درویشوں کی ایک ایسی جماعت دیکھی جو خدا کے عشق میں مست تھی۔ آپ نے ان سے بھی فائدہ اٹھایا۔ اس کے بعد مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کو روانہ ہوئے۔ اس وقت بھی آپ کے ساتھ حضرت خواجہ عثمان ہارونی تھے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی آپ پر بڑی مہربانی تھی۔ آپ کی پوری تربیت انہوں نے کی، یہاں تک کہ پوری سکھانے پڑھانے کے بعد انہوں نے حضرت خواجہ سے فرمایا، اے معین الدین، یہ سب تعلیم تمہاری مکمل تربیت کے لیے تھی۔ تم کو ان تعلیمات پر پوری زندگی عمل کرنا ہے تاکہ قیامت کے دن مجھے شرمندگی نہ ہو۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی تعلیمات سے فارغ ہو کر آپ اپنے وطن سجستان واپس تشریف لے گئے اور وہاں سے تبلیغ کے لیے ہندوستان کا رخ کیا۔ ہرات تلخ غزنی ہوتے ہوئے آپ دلی پہنچے۔ دلی میں آپ کچھ دن ٹھہرے، پھر وہاں سے آپ اجمیر چلے گئے۔ جب 1193 عیسوی میں آپ دلی سے اجمیر کے قریب پہنچے، اس وقت آپ کے ساتھ آپ کو چاہنے والے کل 40 آدمی تھے۔ قصبہ سمان میں راجہ پرتھوی راج کے نوکروں نے آپ کو روک لیا، اس لیے کہ راجہ کو کسی نے بتا دیا تھا کہ اس قسم کا بزرگ تمہارے راستے کا دشمن ثابت ہوگا، تم اس سے چوکس رہنا۔ آپ کو اسی وہم میں روکا گیا تھا کہ لیکن آپ میں کوئی ایسی بات نہ دیکھ۔ نوکروں نے بعد میں چھوڑ دیا اور آپ اجمیر پہنچ گئے۔ اجمیر شریف پہنچنے کے بعد حضرت نے آبادی کے باہر ایک پیڑ کے نیچے پڑاؤ ڈالنا چاہا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں راجہ کے اونٹ باندھے جاتے۔ رات کے وقت جب راجہ کے اونٹ آئے تو بادشاہ کے نوکروں نے حضرت سے کہا کہ یہ جگہ راجہ کے اونٹوں کے لیے ہے، یہاں آپ کو پڑاؤ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا، اچھا بھائی، ہم یہاں سے اٹھ جاتے ہیں، تمہارے اونٹ یہاں شوق سے بیٹھے۔ یہ فرمانے کے بعد حضرت وہاں سے اٹھ کر تالاب آنا ساگر کے کنارے چلے گئے جہاں مندر تھے اور وہیں قیام فرمایا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اجمیر شریف میں ایک زمانے میں ایک جن رہتا تھا۔ راجہ اور اجمیر کے باشندے اس جن سے اتنی عقیدت رکھتے تھے کہ وہ اسے پوجتے تھے۔ راجہ نے اس جن کے واسطے کچھ پرگنے بھی وقف کر دیے تھے۔ حضرت جب وہاں پہنچے اور آپ کی بزرگی عام طور سے لوگوں تک پہنچنے لگی تو یہ جن بھی حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس پر آپ کے اخلاق کا، آپ کے رہن سہن اور آپ کی باتوں کا اتنا اثر ہوا کہ اس نے فوراً ہی اسلام قبول کر لیا اور آپ کے عقیدت مندوں میں شامل ہو گیا۔ حضرت نے اس جن کا نام شادی دیو رکھا اور اپنی تعلیم و تربیت سے اسے کمال درجے تک پہنچا دیا۔ اس جن کا حضرت کے خادموں میں شامل ہونا تھا کہ مخالف لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ آپ بہت بڑے جادوگر ہیں، اور انہوں نے صرف جادو کے زور سے ہی اس کے معبود جن کو قابو میں کر لیا ہے۔ اس لیے حضرت کے مقابلے کے لیے چوٹی کے جادوگروں کی کھوج شروع ہو گئی۔
उस जमाने में जयपाल जादूगर बहुत बड़ा जादूगर समझा जाता था। जयपाल के बारे में आम ख्याल ये था कि दुनिया का कोई बड़े से बड़ा जादूगर उसके मुकाबले पर नहीं ठहर सकता था। चुनांचे राजा पृथ्वीराज चौहान ने जयपाल को हजरत के मुकाबले पर तैयार किया। जयपाल जादूगर जब हजरत के मुकाबले के लिए आया तो उसके साथ 1500 मुरीद जादूगर थे। 700 जादू के खौफनाक अजदे और सांप और 1500 तिस्मिया जादुई चक्कर भी थे। इन तिस्मी चक्कर का कमाल यह था कि ये हवा में जादू के जोर से तैरते फिरते थे और 100 मील तक दुश्मन के लश्कर में जाकर दुश्मनों के सर उड़ा देते थे। गरज यह कि जयपाल जादूगर पूरी इंतजाम के साथ हजरत के मुकाबले पर आ डटा। हजरत को जब इब्तिला मिली कि जयपाल जादूगर पूरी ताकत के साथ धावा बोलने वाला है तो आपने वज़ू करके अपने साथियों के चारों तरफ डंडे से एक हलका खींच दिया और फरमाया कि अगर अल्लाह ने चाहा तो इस हलके के अंदर ना तो दुश्मन आ सकेगा और ना उसका जादू ही असर कर सकेगा। चुनांचे जब जयपाल अपने साथियों के साथ उस हलके के पास पहुंचा और हलके के अंदर कदम बढ़ाने की कोशिश की तो सबके मुंह के बल गिर पड़े। इस कोशिश में नाकाम होने के बाद जयपाल ने अपने जादू की दूसरी ताकतों से काम लेना चाहा, लेकिन अल्लाह की कुदरत से जयपाल का कोई जादूगर भी कामयाब ना हो सका कि उल्टा उसी की तबाही की वजह बन गया। हालत यह थी कि जयपाल हजरत पर जो भी जादू करता था वह पलट कर जयपाल ही के आदमियों को फना कर देता था। उसके फेंके हुए भयानक तिस्मी चक्कर उलट पलट कर उसी के आदमियों की गर्दन उड़ा देते थे और उसके जादू के तमाम सांप और अजदे हजरत पर हमला करने के बजाय पहाड़ों में घुस गए थे। जयपाल जादूगर ने भी हार मानकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से मुरीद हो गया और उसने भी इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का पूरा वाक़या बताया। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम दोबारा से आपकी खिदमत में एक ऐसी ही वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।